پسندیدہ لباس اور ناپسندیدہ لباس کا ذکر ہے۔ یہاں پر جن چیزوں کا ذکر کیا جا رہا وہ خاص طور پر مردوں کو سامنے رکھ کر بات ہو رہی ہے۔ عورتوں کے لیے ہر طرح کا ان کے لیے لباس کے رنگ یا اس کے مٹیریل میں کسی قسم کوئی قید نہیں ہے۔ یہاں جن شرائط کا ذکر ہے وہ مردوں سے متعلق۔ سفید کپڑا تنظیب کرنے کے مستحب ہوں، سبز، زرد اور سیاہ رنگ کا کپڑا پہننے کے جواز، اور ریشم کا سوت، کتان، بالوں اور اون کا کپڑا پہننے کے جواز کا بیان۔ یہ پڑھتے ہوئے ذہن میں رہے کہ یہ شرائط مردوں سے متعلق۔ قال اللہ تعالی یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوى ذلك خیر، وقال تعالی وجعل لکم سرابیل تقیکم الحر وسرابیل تقیکم بأسکم۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے اولاد آدم، بے شک ہم نے تم پر لباس جو تمہاری شرمگاہوں کو ڈھانپتا ہے اور باعث زینت ہے، اور پرہیزگاری کا لباس وہ سب سے بہتر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور اسی نے بنائے ہیں تمہارے لیے ایسے لباس جو تمہیں گرمی سے بچاتے ہیں، اور وہ لباس جو تمہیں لڑائی کے وقت محفوظ رکھتے ہیں۔ قرآن پاک کی ان دو آیات میں لباس کی ضرورت، لباس کی اہمیت پر بات کی گئی۔ پہلی آیت سورۃ الاعراف کی ہے، جس میں لباس کے دو مقاصد بتائے۔ پہلا مقصد لباس یواری سو، کہ جو انسان کے جسم کے قابل شرم حصوں کو ڈھانپ۔ انسان اور جانور کے درمیان لباس بہت، جانور کا لباس ایک مستقل لباس، اس معاملے میں اس کا اپنا کوئی اختیار نہیں، جس کے کھال یا پر اس کے جسم پر پہنا دیے گئے، اور جتنے پہنا دیے گئے اس کے بعد اپنی کوئی چوائس نہیں، وہ بدل سکتے یا اس میں کوئی تبدیلی کر سکتے۔ رہا انسان، تو انسان نہ صرف یہ کہ لباس کے بغیر پیدا، یعنی کسی قسم کی بالوں یا پروں یا کھال کے بغیر، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے چونکہ عقل اور سمجھ عطا کی، اس لیے اس پر چھوڑا کہ وہ اپنے لیے بہترین لباس خود تیار کرے، اور پھر صرف لباس تیار نہ کہ برائے نام وہ لباس ہو، بلکہ ایسا لباس ہو جو اس کے قابل شرم حصوں کو ڈھانپے، اس کی حیا کے تقاضوں کو پورا کرے۔ اور دوسری شرط یہ کہ وہ ریش عربی زبان میں پر کو، جس طرح پروں کے اندر مختلف رنگ ہو، ڈیزائن ہو، اسی طرح لباس بھی مختلف رنگوں اور ڈیزائنوں کا ہونا چاہیے۔ تو ریش کا ترجمہ عموماً زینت کیا جاتا ہے کہ تمہارے لیے زینت کا، اس سے پتہ یہ چلتا کہ اچھا لباس پہن، اور لباس کے اوپر خاص طور پر عورتوں کے لیے اگر اس کے اوپر مختلف قسم کے رنگ ہیں یا اس کے ڈیزائن ہیں یا اس پر مختلف قسم کی کڑھائیاں ہیں یا پینٹنگز ہیں یا کسی قسم کے طریقے سے بھی، جبکہ وہ اسراف کی حد کو نہ پہنچے، اس قسم کا خوبصورت لباس پہننا وہ قرآن کا تقاضا ہے۔ کہ ریشہ کا لفظ استعمال کیا گیا کہ خوبصورت لباس ہو، باعث زینت ہو، یعنی عبادت اور تقوی دراصل انسان کے دل کے ظاہر میں اس کا اظہار ہونا چاہیے، لیکن لباس کی ظاہری زینت بھی تقوی کے خلاف نہیں ہے اگر دل میں انسان کے تکبر نہ ہو۔ جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ انسان چاہتا ہے کہ اس کا لباس، اس کے جوتے اچھے ہوں، کیا یہ تکبر میں آتا ہے؟ یہ تکبر نہیں ہے، تکبر ہے حق کو چٹلانا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا۔ اگر انسان کو اللہ تعالیٰ اچھا پہننے کا ذوق کرتا ہے تو اسے پہننے میں کوئی حرج نہیں، اپنی حیثیت کے مطابق وہ ضرور پہنے، لیکن یہ نہیں کہ وہ پہننے کے بعد دوسروں کو حقیر سمجھے یا جنہیں وہ پہننا میسر نہیں ان کو ذلیل اور رسوا کرے یا ان پر حقارت کی نگاہیں ڈالے۔ لہذا پہلا تقاضا یہ کہ شرم و حیا کے تقاضوں کو پورا کرے، اور نمبر 2 وریشہ، خوبصورتی کا سبب ہو، زینت کا سبب۔ اور اسی طرح ریش جو ہے، کیونکہ پروں کو کہتے ہیں، پر جو ہے وہ پرندے کے جسم کو حفاظت بھی دیتے ہیں اور اسے گرمی اور سردی سے محفوظ بھی رکھتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ اگر پرندے کی صرف سکن ہوتی جس میں پر جڑے ہوئے ہوتے ہیں تو وہ اگر دھوپ میں اور ٹھنڈک میں ایکسپوز ہوتی تو آپ اسے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ سکن جو ہے وہ جل کے رہ جاتا، نقصان دہ ہوتا اس کے لیے۔ لیکن جب وہ اس کے اوپر پر آ جاتے ہیں تو وہ نہ صرف یہ خوبصورتی کا کام دیتے بلکہ اسے موسمی اثرات سے بھی بچا۔ لہٰذا لباس ایسا بھی ہونا چاہیے کہ جو انسان کو گرم سرد موسم کی شدت سے بھی محفوظ رکھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اپنی جان اور جسم کی حفاظت کرنا یہ بھی دینی فرائض میں سے ہے۔ انسان جان بوجھ کر ایسا لباس نہ پہنے کہ جس کی وجہ سے وہ بیمار ہو یا جس کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو کوئی نقصان پہنچائے۔ لہٰذا یہ الفاظ تو 2 ہیں لیکن ان کے اندر معنی کی ایک دنیا چھپی اور پورا فلسفہ لباس کا بیان کر دیا گیا ہے کہ جس میں ایک اعتدال سامنے آتا ہے۔ اب دیکھیں کہ 3 چیزیں سامنے آ گئی، باحیا لباس ہو، خوبصورت لباس ہو اور جسم کی حفاظت کر جسم کے لیے آمدہ لباس ہو، وہ لباس التقوی۔ اور ان سب کے اوپر جو ضروری ہے وہ یہ ہے کہ لباس، یعنی انسان پہن کر متکبر نظر نہ، انسان پہن کر اس کے جسم سے یا اس کے چال ڈھال سے مسخرہ، بلکہ لباس التقوی، ایسا لباس کہ جو اس بات کی پہچان ہو کہ پہننے والے
اللہ کے انسان اپنے طور طریقوں ہی سے پہچانا جاتا ہے۔ تو تقوی کا لباس اس میں کیا چیز آتی ہے؟ اس میں پھر وہی آتا ہے کہ شرم و حیا کے طرف پورے کر، اور ایسا لباس ہو کہ جس سے نہ صرف یہ کہ مومن اور مسلم بلکہ متقی نظر آ، یعنی تقوی کے خلاف۔ اور تقوی کس چیز کا نام؟ اللہ تعالیٰ کے احساس کا نام، کہ ایسا لباس نہ ہو اسے دیکھ کر نافرمانی کا احساس، اور خاص طور پر خواتین کے لیے کہ وہ ایسا لباس پہن کر گھروں سے باہر نہ نکلے کہ جس سے ان کی زینت کا اظہار ہو، کیونکہ قرآن پاک میں عورتوں کو اپنی زینت کے اظہار سے منع کیا گیا۔ سورۃ النور اس میں واضح طور کہ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، وہ اپنی زینت کا اظہار نہ کرے مگر یہ کہ جو اس میں سے خود بخود ظاہر ہو۔ تو لباس التقویٰ میں جو چیز سامنے آتی ہے وہ یہ کہ تقویٰ چونکہ دل کی کیفیت کا لباس کا اگر کوڈ مقرر بھی کر دیا جائے، اتنی اونچائی اور اتنی چوڑائی اور اتنی لمبائی، تو بھی تقویٰ کے ضمن میں وہ نہیں آئے۔ اس لیے اسلام نے یہ تو نہیں آپ کو کہ قمیض کتنے گز لمبی ہو یا کتنی چھوٹی ہو سکتی ہے، لیکن اس نے حدود اور تقاضے جو ہیں وہ بتا دیے کہ کیا کچھ چاہیے اللہ تعالیٰ کو، شرم و حیا کا حفاظت، زینت، جسم کی حفاظت، اور پھر اللہ تعالیٰ کی حدود کی پاسداری۔ لباس پہن کر انسان کی پہچان بطور ایک مسلمان کے ہو، اللہ کے بندے کے ہو۔ پھر اس کے بعد دوسری سورت النحل میں پھر لباس کے بارے میں بات کی اور فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے لباس بنایا جو تمہیں گرمی سے بچاتے ہیں، یعنی موسم کی شدت سے بچاتا ہے، اور تمہیں آپس کی جنگ سے بچاتا ہے۔ یعنی ویسے تو انسان ایسا ہی لباس پہنے گا کہ جو اس کے سارے تقاضے پورے کرے جس کا ذکر کیا گیا، لیکن یہاں پر ایسے لباس پہننے کی طرف بھی اشارہ ہے کہ جو انسان کو جنگ کی تکلیف سے محفوظ رکھ، اپنی حفاظت کے لیے کوئی ایسی جیکٹ کہ جس سے انسان دشمن کے وار سے محفوظ رہے، یا جیسے پرانے زمانے میں لوہے کی زرہیں وغیرہ اور لوہے کے ایسے لباس پہنے جائے کہ جس سے دشمن کے وار سے محفوظ رہا جائے، تو ایسے لباس تقویٰ اور توکل کے خلاف نہیں ہے، ان کے پہننے کی طرف بھی اشارہ، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ زرہ جو ہے یہ تو ہے بھی ایک پہن کی ایجاد۔ اب اس سلسلے میں احادیث ہیں، وعن ابن عباس رضی اللہ عنہم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم البسوا من ثيابكم البياض انها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم رواه ابو داود والترمذي وقال حدیث حسن صحیح۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سفید کپڑے پہنا کرو کیونکہ وہ تمہارے کپڑوں میں سے بہترین ہیں، اور اپنے مردوں کو سفید کپڑوں کا ہی کفن پہنایا کرو۔ اس کو ابو داؤد اور ترمذی نے روایت کی، حدیث اور صحیح ہے۔ یہاں پھر یاد دہانی کراتی چاہیے کہ سفید لباس مردوں کے لیے پسندیدہ، اگرچہ وہ دوسرے کلرز بھی پہن سکتے ہیں، لیکن یہ نہیں کہ دوسرے کلر پہننا گناہ ہے، حرام ہے، نہیں، وہ پہنے جا سکتے ہیں، لیکن سفید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ پسند کیا۔ اور پھر خاص طور پر مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے اس کی کوئی تخصیص نہیں، عورتیں کسی بھی رنگ کا لباس پہن، لیکن مردوں کے لیے پھر سفید کا پہنایا جانا، یعنی کفن کا سفید ہونا زیادہ پسندیدہ ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ کفن صرف سفید ہی ہو سکتا، کالا یا سبز یا کوئی اور رنگ نہیں ہو سکتا، کوئی بھی رنگ ہو سکتا ہے، لیکن سفید پہننا افضل ہے۔ اگر سفید مہیا نہیں، میسر نہیں، کوئی ایسی جگہ ہے، نیا کپڑا بھی نہیں، ایون پرانے کپڑے میں بھی میت کو لپیٹ، سفید رنگ کا کفن جو ہے یہ ایک آئیڈیل سچویشن ہے، کسی کو میسر ہو، اور پھر وہ بھی یہ کہ نیا ہو، کیا کیا شرائط ہوتی ہیں۔ لیکن آپ دیکھیں کہ بعض اوقات بھوک کے ساتھ افریقہ میں بے شمار لوگ مر جاتے ہیں، بعض اوقات کئی جنگوں میں مر جاتے ہیں، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کس طرح ایک ایک گڑے میں کئی ڈال رہے ہوتے ہیں، وہاں تو کھانے کو نہیں ملتا تو کفن کہاں نصیب ہو۔ تو ایسی صورت میں کہ اس سے اگر اتنے برے حالات نہیں، اگر ایسے حالات ہو کہ کچھ بھی میسر نہیں، تو پھر ایٹ لیسٹ پتوں سے ہی لپیٹ دینا چاہیے، کیونکہ جس میں انسانی کا احترام ہے کہ مرتے وقت اسے رخصت کر اسے کسی نہ کسی چیز کے اندر لپیٹنا چاہیے۔ اگرچہ سب کو معلوم ہے کہ قبر میں ڈالنے کے بعد جسم کو مٹی کھا جاتی اور انسان ختم ہو کے رہ جاتا، جہاں سے یہ ہاتھ پاؤں آتے ہیں، یعنی انسانی جسم جس مٹی سے بنتا ہے، ظاہر ہے جو غذائیں بھی ہم کھاتے ہیں، جو کچھ بھی آتا ہے ہمارے پاس وہ زمین سے اگتا ہے، پانی بھی زمین سے نکلتا ہے، اس کے علاوہ جانور بھی، جانوروں کا گوشت وغیرہ جو کھایا جاتا ہے وہ بھی دراصل زمین ہی سے غذا حاصل کرتے ہیں۔ تو انسان کی اصل مٹی ہے اور پھر واپس اسی میں مٹی ہو جاتا، ہونے کے بعد پھر کچھ نہیں باقی بچتا۔ لیکن اس کے باوجود اسلام میں جو تہذیب اور تمیز سکھائی گئی اس کا تقاضا یہ ہے کہ مردوں کو احترام کے ساتھ دفن کرو، اور ان کے لیے پسندیدہ ترین لباس سفید رنگ کا لباس۔ اس حدیث کو ابو داؤد اور ترمذی دو حدیث کی کتابوں نے روایت کیا ہے۔ ایک روایت میں یہ حسن کے درجے صحیح کے جیسا کہ آپ جان، اچھے کو کہیے درست کو، حسن کا درجہ صحیح سے ایک درجہ صحیح، حدیث میں اعلیٰ ترین 6 شرائط لیکن حسن۔ اگلی حدیث عن سمرۃ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم البسوا البياض فإنها أطهر وأكفنوا فيها موتاكم رواه النسائي حاکم وقال حدیث حسن۔ حضرت سمرہ رضی اللہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفید کپڑے پہن اس لیے کہ وہ پاکیزہ اور عمدہ ہوتے ہیں،
اور انہی میں اپنے مردوں کی تکفین یا کفن دیا کرو۔ اس کو نسائی اور حاکم نے بیان کیا اور کہا صحیح ہے۔ یہاں پر الفاظ تقریباً ملتے جلتے ہیں، صرف جس لفظ کا اضافہ کیا گیا وہ ہے فَإِنَّهَا أَطْهَرُ وَأَطْيَبُ، اطہر زیادہ پاکی، اور یہ بات ہے بھی واضح کہ سفید کپڑے کے اوپر ہلکا سا داغ بھی نمایاں ہے، جبکہ اس میں اگر آف وائٹ بھی یا کوئی اور کلر ہو اس میں میل اس طرح نظر نہیں آتا سفید کپڑے۔ اس لیے اس سے آپ اندازہ اہمیت کس لیے ہے، دراصل اس لیے ہے کہ اسلام انسان کو زیادہ سے اور پاکیزہ رہنے کی متوجہ ہے۔ حالانکہ آپ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پانی بھی بہت زیادہ میسر نہیں، صابن بھی بہت نہیں، اور بھی بڑی سہولتیں نہیں تھی نہ ان کی استری صاف کرنے کی، لیکن اس کے باوجود ان حالات میں پسندیدہ قرار دیا وہ سفید ہی، کہ اگرچہ اس کو صاف رکھنے میں، اس مینٹین کرنے میں دقت ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود، اور پھر یہ دوسری بات یہ ہے کہ اطیب زیادہ عمدہ ہے۔ اس سفید کے ساتھ پاکیزگی کا خود بخود ایک تصور ابھرتا ہے، انسان کے احساسات اور جذبات مختلف ہونے، اور خصوصاً عبادات۔ آپ کو اگر کسی حج یا عمرے پر جانے کے تو آپ دیکھیں کہ جب سب لوگ سفید احرام میں ہوتے، خاص طور پر سعی کے وقت ان کو ایک جگہ پر، کیونکہ طواف میں تو وہ لوگ بھی طواف کر رہے ہوتے ہیں جو احرام میں نہیں ہوتے، لیکن سعی صرف وہی لوگ کرتے جو احرام پہنے ہوئے ہوتے۔ تو اس وقت کی اگر آپ کو بھی جھلکی دیکھیں تو خاص منظر ہوتا کہ سب سفید لباس گھوم پھر رہے ہو۔ یہ ایک عمدہ منظر کی طرف بھی اشارہ کیا گیا، اور مسلمانوں کی اکثر عبادات جو ہیں وہ اجتماعی ہیں، جیسے نماز جماعت سے۔ پھر یاد دہانی کراؤں، خصوصیت سے مردوں کے ساتھ شرائط کا ذکر ہو رہا ہے اس باب، اور پھر جمعے کی نماز بھی، تو اس میں آپ دیکھیں کہ سفید لباس میں جب عبادت ادا کی تو اس میں پاکیزگی اور عمدگی کا احساس زیادہ ابھرتا ہے کسی اور، تو اسی کا یہاں ذکر کیا گیا۔ اگلی حدیث ہے عن البراء رضی اللہ عنہ قال كان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم مربوعا ولقد رأيته حلة حمراء ما رأيت شيئا متفق علیہ۔ حضرت براء رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قد درمیانہ تھا، اور میں نے آپ کو حلہ زیب تن کیے ہوئے دیکھا، میں نے آپ سے حسین تر چیز کبھی اور نہیں، یعنی آپ اپنی شکل و صورت، اپنے قد، اپنے جسم، سمارٹنس کے اعتبار سے نہایت خوبصورت تھے، آپ سے بڑھ کر حسین و جمیل کوئی اور تھا ہی نہیں۔ اور آپ کو میں نے دیکھا کہ آپ نے سرخ، یعنی یہ قمیض شلوار اوپر کا عبایا کی رومال کی، کہ سعودی عرب اب بھی لوگ جو ہیں وہ سرخ رنگ کا وہ ایک سکارف سا پہنے ہوئے ہوتے ہیں مرد، اگرچہ وہ باقی ڈریس جو ہوتا ہے وائٹ ہوتا ہے۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ مرد کی بھی خاص موقع پر کوئی ایسا لباس جس میں سرخ رنگ موجود ہو وہ پہننا چاہے تو پہن سکتے، یعنی عموماً تو سرخ اور سبز اور اس قسم کے رنگ جو ہیں وہ عورتیں ہی پہنتی ہیں، لیکن کبھی کبھار مردوں کو کوئی ایک آدھ کپڑا اس رنگ کا پہننے کی اجازت ہے، اور خاص طور اوپر کا ڈریس، اوور کوٹ کے۔ اگلی حدیث ہے وعن ابی جحیفۃ وہب بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بمكة وهو بالأفتح في قبة له فخرج بلال بوضوئه فمن نادح ونائل فخرج النبي صلى الله عليه وسلم عليه حمراء أني أنظر إلى بياض ساقيه فتوضأ أذن بلال فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا يقول يمينا وشمالا حي على الصلاح على الفلاح ثم ركزت له عنزة وتقدم فصلى يمر بين يديه الكلب والحمار لا يمنع متفق۔ ابو جحیفہ وہب بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں دیکھا، آپ وادی ابتح میں سرخ چمڑے کے بنے ہوئے ایک خیمے میں تشریف فرما تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے وضو کا پانی لے کر، کسی کو تھوڑا پانی ملا کسی کو زیادہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے تو آپ نے سرخ حلہ پہن، گویا میں آپ کی کلائیوں کی سفیدی کو دیکھ رہا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے وضو کیا اور آذان، میں نے ان کے چہرے کو ادھر ادھر دائیں بائیں پھرتے دیکھا۔ جب انہوں نے حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح پڑھا، پھر آپ کے لیے ایک نیزہ گاڑ دیا گیا، آپ آگے تشریف لائے اور نماز پڑھی۔ آپ کے سامنے سے کتے اور گدھے وغیرہ گزرتے رہے لیکن ان کو روکا نہیں جاتا۔ یہاں پھر سرخ خیمے کی طرح ہے کہ مکہ کی وادی ابتح میں سرخ چمڑے کے بنے ہوئے خیمے میں تشریف حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو وضو کا پانی لے کر آئے۔ اس سے یہ پتہ ہے یعنی عموماً پسند کیا جاتا ہے کہ خود اپنا، لیکن اگر کوئی نیکی کا تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں، اور یہ بھی ایک ثواب۔ بچپن میں ایک روایت میں، اس کے بعد مجھے کہنے کا اتفاق، وہ بات میں پیوست ہو کر رہے، وہ بات یوں تھی، اسی طرح قصہ سنا قیامت کے دن انسان جب اٹھایا جائے گا تو اس کی نیکیاں اتنی نہ ہوگی کہ جس سے وہ جنت، اتنی نیکی کی ضرورت ہوگی، یعنی بہت تھوڑی سی نیکی کی ایک ایک سے مانگے گا اور کوئی نہیں، حتیٰ کہ وہ ایک ایسے شخص کے پاس جس کو دنیا میں اس نے، اور وہ اس سے مانگے گا اس نیکی کے بدلے میں جو تو نے دنیا میں میرے ساتھ، میں تجھے اتنی نیکی دیتا ہوں، اور پھر وہ اس کی وجہ سے مجھے دوبارہ اس کی اتھینٹسٹی اس واقعے کرنے کا مجھے موقع نہیں ملا کبھی، لیکن
اگر یہ بات اپنی جگہ پر درست ہے اور درست ہی ہوگی تو یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے، کیونکہ اس کی تائید ایک اور حدیث سے بھی ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیکی کے چھوٹے سے کام کو بھی حقیر نہ سمجھو، یعنی اگر کہیں موقع مل رہا ہے کسی کے ساتھ اچھے طریقے سے بات کر، کسی کا چھوٹا سا سامان اٹھا کے اس کی مدد کر، کسی کو ایک گلاس پانی پیش کر، رستے سے کوئی اذیت والی چیز ہٹا، اگر کوئی وضو کر رہا ہے تو اس کے وضو پانی اس کے 3 منٹ کا، اور اس کے بدلے میں جو نیکی ہوگی وہ بھی ظاہر ہے کوئی بہت بڑی نہیں ہوگی، لیکن قیامت کے دن انسان اپنی نجات کے لیے اتنی نیکی کو بھی ترسے گا، جیسے کہ وہ ایک اور حدیث کہ کچھ لوگ عراق پر روک لیے جائیں جن کی نیکی اور بدی بالکل برابر ہوگی، یہ جنت اور دوزخ کے ایک بلند مقام کا نام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی نیکی اور بدی کا بھی فیصلہ کیا، جو کا انڈا ہوتا ہے اتنی بھی اگر کسی کی نیکی کم ہو گئی اور وہ یعنی برائی اور نیکی میں کوئی فرق نہ رہا تو بھی وہ عراق پر آ جائے، اور اگر اتنی یعنی جو کے انڈے برابر نیکی زیادہ ہو جاتی ہے اس کو جنت ملے، اس کی وجہ سے وہ عراق پر نہیں کھڑا کیا دوسری طرف جنت، اور اگر کم پڑ گئی تو خدا نخواستہ دوسری طرف جانے کے۔ آراف کا جو ذکر، یہ کوئی میں اپنے تخیل سے بات نہیں کرتی، پوری صورت ہے جس میں آراف کا یہ ذکر ہے، بے شمار تفصیلات ملتی ہیں پھر کہ کون لوگ، تو حقیقت یہ ہے کہ ان سارے واقعات حدیث کے پیچھے جو روح ہے وہ یہ کہ انسان کبھی بھی کسی چھوٹی سی نیکی کرنے میں جھجکے نہ یا پیچھے نہ رہے، بلکہ آگے بڑھ کے انسان کر لے، کام کرنے کے موقع پہ نہیں میری نجات کے لیے، یہ نہیں کہ کوئی تصنع سے کہنا یہ بناوٹ شاید میری نجات، نہیں، دل سے سمجھنا چاہیے کہ ہو سکتا ہے کہ مجھے یہی ایک نیکی قیامت کے دن فائدہ دے، پھر یہ ایک مسلمان کا کیریکٹر ہو جائے، یہ کردار، اور یہ آپ دیکھیں کہ معاشرے کا رنگ ہی بدل، معاشرے کے ایک گھر کے اندر چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر بعض اوقات لوگ دل تنگ ہونے لگے، اگر کوئی چیز استعمال کر چیز آگے پیچھے تو بعض اوقات بچے آپس میں جھگڑنے لگے، دل طاقت بڑے پیڑے کے ساس بہو کے تو دیکھیں کہ کیا ہوتی ہے، جھگڑے شروع، چھوٹی چھوٹی اونچ نیچ ہوتی، دل میں وسعت پیدا، اور کچھ نہیں تو سمجھے کہ نہیں کیا، اور انسان سمجھ رہا ہے کہ اس نے کیا ہے، ایک شخص اس نے غلطی نہیں کی، دوسرا سمجھ رہا ہے نہیں اس نے غلطی، اب ایک چاہ رہا ہے کہ دوسرا مان جائے کہ یہ چاہ رہا ہے کہ میرے پہ کس قدر خراب، تو دوسرے کو یہ سوچ کے بھی معاف کر، اس نے غلطی نہ کی ہو لیکن آپ سمجھ نہیں اس نے کی، یہ ضرور کی ہے لیکن میں نے اس کو معاف، کیونکہ اگر انسان دوسروں کو اس کو معاف، تو اس طرح آپ دیکھیں کہ چھوٹی چھوٹی چیز معاف کر، کھلا کر انسان کی زندگی کو بھی خوشگوار۔ آپ دیکھیں کہ قرآن پاک میں نفس انسانی کی قسم کھائی، انسان کا اس نفس کی احضرت الانفس الشح کہ نفسوں میں بخل بھر دیا گیا، بخل ڈال دیا، یعنی گویا نفس جو ہے وہ بخل سے تخلیق لازمی حصہ ہے، انسان تنگ دل ہو، انسان یعنی تھوڑ دلا ہو، جیسے کہ ایک اور جگہ پر وکان الانسان قتورا، تو یہ تھوڑ دلی اور تنگی اور بخل جب انسان اس کمزوری ابھی کو دور کرے، بہتر کہ چھوٹے چھوٹے کام انسان کرنے میں دیر نہ کرے اور اس کے لیے کل کا انتظار نہ کرے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ انسان شکر گزاری کرے، نفس کی جو کمزوری ہے انسان اللہ تعالیٰ کا شکر، یہ تنگی اور بخل جو ہے نا کبھی شکر گزار نہیں ہونے، اور ہر وقت انسان فلان کے میرے پاس، اور انسان معاملے میں دوسرے سے کمپیئر کر دوسرا اس سے زیادہ بہتر، لہٰذا اللہ تعالیٰ انسان سے کیا چاہتا ہے، تعالیٰ ان سے ہم سے کوئی عبادت اور ہمارے سجدوں اور ہمارے روزوں سے ضرورت کوئی، یہ سب کچھ جو ہم کرتے ہیں، یہ جو سجدہ بھی کرتے ہیں تو یہ شکر کی ادائیگی کا، یہ جو مال اس کے راستے میں تو یہ شکر کی ادائیگی کا، تو نے ہمیں دیا، ہم شکریہ کے طور پر کسی اور کو دیتے ہیں، اور ہر زبان کا آپ جائزہ لیں، انگریزی میں تھینکس کا لفظ ہر چھوٹی بڑی بات، عربی بات پہ شکر، اردو یوں محسوس، اور بہت کم شکریہ ادا، حالانکہ اگرچہ رواجن بھی چیز، لیکن چھوٹی چھوٹی باتوں پر اگر انسان کا دل شکر گزار ہوتا ہے، اس کو یہ نہیں سمجھتا کہ اس کو تو یہ کرنا ہی چاہیے، نہیں کرنا تو چاہیے ہی ہر انسان کو، اس لیے کہ ہر انسان کو ذمہ داری ہے، اس کے فرائض ہیں، اس کے حقوق ہیں، لیکن اگر کوئی کرتا ہے تو ہمیں شکر گزار، اور اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر رکھا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم نے شکر ادا کیا تو میں تمہیں ضرور زیادہ دوں اور نعمتیں، لیکن اگر تم ناشکری کرتے تو پھر، اور آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ عبادت کے فوراً بعد انشکر لی، تمہاری عبادت کیا ہے، میرا شکریہ ادا کرو، اور اپنا، کیوں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے بعد انسانوں میں سے سب سے زیادہ اپنے بچوں کے لیے، اور پھر والدین میں سے بھی ماں کا زیادہ ہے کہ وہ اپنے زیادہ اٹھا، تو جتنا جتنا جس کا اتنا اس کا شکر کرنا جو ہے، اور اسی طرح بندوں کا شکر یعنی عام تمام لوگوں کا شکر ادا کرنے کے، جس سے کوئی بھی انسان کو فیض یا خیر یا نیکی پہنچے، تو اس کے بارے میں بھی آتا ہے من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو انسان انسانوں کا شکریہ ادا نہیں کر وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں، تو اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے کہ انسان انسانوں کے لیے بھی شکر اور پھر خود اس کے لیے، تو یہی شکر گزاری کی ہے کہ انسان قیامت کے دن اپنی دوسرے کو جان بچے۔ تو بہرحال یہاں پر بات یہ ہو رہی تھی وضو کا پانی لانے کسی کے لیے اور وضو کرانے کے لیے چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو بھی حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ پانی کم تھا، کسی کو زیادہ پانی ملا، کسی کو تھوڑا، پورا کر، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیمے سے تو آپ نے کھلا پہن رکھا، میں آپ کی کلائیوں قیدی کو دیکھنا، کلائی ارسٹ کو اس جگہ کو، یعنی وہ اوپر کا جو اوور کوٹ تھا تک لمبی بھی چھوٹے تھے کہ یہ حصہ ننگا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے وضو کیا اور اذان پڑھی، میں نے ان کے چہرے کو ادھر ادھر دائیں بائیں پھرتے دیکھا، یعنی جب حی علی الصلاۃ کہا
اور پھر حی علی الصلاۃ دوسری طرف، پھر حی علی بائیں طرف. اور اذان بولتے ہوئے ایک مسنون طریقہ ہے. اللہ اکبر اور اللہ اکبر کے وقت گردن نہیں ہلائے، لیکن حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کے وقت. اس کے پیچھے کیا حکمت؟ اس لیے کہ باقی اذان کے الفاظ جو ہے کہ عظمت کے اظہار کی طرف، لیکن حی علی الصلاۃ کا معنی ہے آؤ نماز کی، آؤ نماز طرف. حی علی الفلاح کا معنی آؤ کامیابی. تو جب انسان کہتا ہے ادھر منہ کر کے، تو مراد یہ کہ گویا وہ ادھر کے لوگوں کو، اور جب ادھر منہ موڑتا ہے تو گویا وہ ادھر کے لوگ، یعنی وہ ایک بات کو زیادہ پھیلا کے کہنے کی بات. پھر آپ کے لیے ایک نیزہ گاڑ دیا گیا اور آپ تشریف نماز جماعت کی، اور امام کے آگے سترہ رکھ. سترہ یہ ہے کہ کوئی شخص نماز پڑھنے والے اور گزرنے والے کو بھی کوئی گناہ. یہاں ایک بڑی اہم بات ہے، اگر جماعت سے امام کے آگے صرف سترہ رکھ دیا اور باقی کچھ بھی نہ گزرا جائے، امام کے سترے کے پار اگر باقی نمازیوں کے آگے کچھ نہیں، یہ صفیں بچھی ہوئی، امام کے آگے یوں سترہ رکھا. اب اگر ایک شخص سب کے آگے سے گزرنا ہے تو ظاہر ہے کہ اس جگہ بھی لوگ کھڑے، اس جگہ بھی، صرف امام کے آگے رکھا تو امام کے آگے رکھی تمام لوگوں کے لیے کافی ہو، اور ایک شخص تو وہ گزر سکتا، اسے گناہ نہیں. یہ تو آپ سب کہ ایک شخص 40 تک کھڑا رہے، اس سے بہتر ہے کہ وہ نمازی آگے سے. راوی کہتے ہیں کہ میں بھول گیا اس دن تھے، سال تھے جو آپ نے سال کھڑا رہے، اس سے بہتر ہے کہ وہ گزرے نہیں، انتظار کر لے اتنے. اور یہاں تک بھی کہا ہے کہ اگر کوئی نمازی کے آگے سے گزرتا ہے تو وہ اسے اپنے ہاتھ سے بھی پیچھے روک، کیونکہ اس سے گزرنا نقصان ہی ہو نماز. اس لیے اس اسلام کے طریقے اور ادب کو بچوں کو بھی سکھائے اور بڑوں کو بھی. اور ساتھ ہی یہاں ایک اور بات ہے کہ کتے اور گدھے وغیرہ سے جانور بھی گزرتے رہے، لیکن آپ نے ان کو منع کرنے کا حکم نہیں دیا، پڑھتے رہے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نماز کوئی کتا گزر جائے یا کوئی جانور گزر جائے، کوئی گدھا اور بھی شاید کوئی چیز ہو، لیکن ان دو جانوروں کا اس لیے شاید یہ دونوں کہ اس سے نماز نہیں ٹوٹ اگر کسی آگے سترا ہے اور اس قسم کا بھی جانور گزر جائے. یہ بخاری اور مسلم کی روایت.